جو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے جو میرے لیے پڑھائی اس ضلع میں سرو کرنے کے دوران، وہ یہ ہے کہ کسی مظلوم بے کس بے سہارا بندے نے جا کے باہر کو بات نہیں کی ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہوا یا میرا یہ کام روک دیا گیا ہے۔ باقی انتظامی طور پہ جہاں پہ آپ مختلف فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، ڈسیزن لے رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کی رٹ کو بحال کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ بے شمار آپ کو ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں جو پاپولر سٹیپ نہیں ہوتے، جس سے بے شمار لوگوں کو تنگی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے تمام لوگ جو رٹ کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ان کو تکلیف بھی پہنچتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی یہی ہے جو مجھے سکھایا گیا سروس میں، اور جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی مظلوم اور بے سہارا شخص کو بغیر کسی سفارش کے آپ اس کا کام کریں تو اللہ تعالیٰ کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو مجھے الحمدللہ آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے فضل سے اپنے ان اصولوں پہ کاربند رہتے ہوئے میں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ جو سرکاری ڈیوٹی تھی وہ کی ہے، اور میں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ ایک اپنے اچھے آفیسر کے حوالے یہ ڈسٹرکٹ کر کے جا رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مجھ سے بہترین اس ضلع کو چلائیں گے۔ یہاں پہ میں اگر میرپور کے لوگوں کا شکریہ نہ ادا کروں، افیسران کا شکریہ نہ ادا کروں، جتنے بھی ریاست کے اندر ادارے ہیں ان کا شکریہ ادا نہ کروں، تو میرا خیال ہے یہ کم ظرفی ہوگی، کیونکہ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے۔ مجھے جہاں پہ بھی اپنے سٹاف کی، اپنے افیسران کی، اپنے لوگوں کی ضرورت پڑی ہے، وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ہم نے ہر مشکل ٹاسک کو، ہر مشکل مرحلے کو بڑے اچھے انداز میں پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ میں ایک بار پھر تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، اپنے سٹاف کا شکر گزار ہوں، اور میں ساجد صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی ایک بہترین ٹیم آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات آپ کے لیے کام کریں گے، اس ضلع کی عوام کے لیے کام کریں گے۔ تو جب تک ہم مظلوم کا، لاچار کا، بے کس کا ساتھ دیتے رہیں گے، تب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل رہے گی۔ اور بنیادی طور پہ میرا یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت، عزت اور ذلت اور رزق صرف اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو اختیار ہے یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جب تک اللہ چاہے یہ اختیار آپ کے پاس رہتا ہے، اور جب اللہ چاہے تو یہ اختیار ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ میری ابھی ڈفرینٹ ذمہ داریاں ہو گئی ہیں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر اس چیز موت کا اختیار کس کے پاس ہے، عزت ذلت کا اختیار کس کے پاس ہے، اور رزق کا اختیار کس کے پاس ہے، تو آپ ایک بہترین ایڈمنسٹریٹو ثابت ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ جب رزق کا اختیار اس نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے تو کوئی آپ کا رزق نہیں لے سکتا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے کہ آپ میرٹ پہ، قانون پہ پورا اترتے ہوئے فیصلے کریں۔ جب زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے
تو آپ بے خوف ہو کے ایسے لوگوں سے ٹکراتے ہیں جو آپ کو دن رات یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کچھ آپ کا بگاڑ لیں گے، اور جو قانون کی عملداری کو چیلنج کرتے ہیں۔ اور جب عزت اور ذلت کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے ہاتھ میں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو اختیار اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جو عزت اللہ نے آپ کو دینی ہے، وہ کوئی نہیں آپ سے لے سکتا۔ تو میرے اپنے افیسران کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ پہلے دن سے ہم اسی اصول پہ کربند تھے، اور اللہ نے ہمیں ہر کرائسس میں سرخرو کیا ہے۔ تو اگر یہ اصول ہم لے کے چلتے رہیں گے تو ہم کہیں بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا، تمام افیسران کا، میرے یہاں پہ پریس کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، سول سوسائٹی سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، افیسران بیٹھے ہوئے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ وکلاء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کونسلر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، میئر صاحب تشریف فرمائے ہیں، میرے اپنے لوگ، میرے اپنے سٹاف کے لوگ، افیسران تشریف فرمائے ہیں۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کی مدد میرے ساتھ نہ ہوتی، آپ کا تعاون میرے ساتھ نہ ہوتا، تو ہم ان چیلنجز سے کبھی بھی نہ نمٹ سکتے۔ تو میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں۔ تاجر صاحب، آپ کو میں پھر ایک دفعہ ویلکم کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی کائنڈلی بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈپٹی کمشنر صاحب یاسر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج بڑے باوقار طریقے سے اس تقریب کا انعقاد کیا۔ تبادلہ جات تو زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال جو بھی ہمارا جب تبادلہ ہوتا ہے تو ایسی ہی تقریبات زیب دیتی ہیں تاکہ اچھے طریقے سے یہ اقتدار تو آنی جانی چیز ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں جتنے میرے صحافی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سول سوسائٹی کے ممبران ہیں، اور پولیٹیکل جو ممبر ہیں، اور بالخصوص ہمارے جو یہاں ماتحت آفیسران اور میئر صاحب ہیں یہاں پہ، عثمان صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ آئے اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ تو جس طرح ڈی سی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے اپنا عرصہ تعیناتی یہاں پہ جس طرح طریقے سے گزارا، میں کوشش کروں گا کہ کیونکہ میں یہاں مختلف عہدوں پہ پہلے بھی رہا ہوں، تو میرا تو تھوڑا سا شاید وہ پرانے سسٹم کے ساتھ ہی میں چلتا ہوں۔ تو جہاں تک یہ سفارش کی بات کی، تو میں نے عمومی طور پر یہ محسوس کیا ہے کہ سفارش تب آتی ہے جب ہم کسی کا کام روکتے ہیں، تو پھر سفارشیں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا کام ہونے والا ہے تو اسی دن ہو جانا چاہیے، ادروائز آپ کو پھر اگر نہیں ہونے والا تو پھر ریٹرن اس پہ آپ کر دیں کہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈسیزن کرنے پڑتے ہیں، اور الحمدللہ چونکہ میرا پچھلا ریکارڈ اس چیز کا گواہ ہے کہ میں کبھی بھی جو کام آج کا ہے اس کو میں نے کوشش کی ہے کہ آج ہی وہ ہونا چاہیے۔ تو باقی انشاءاللہ یہاں پہ جتنے ہمارے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں، موسٹلی سارے میرے ساتھ رہے ہیں، اور ہم نے ایز اے بھائی، ایز اے دوست، اور جب کہیں پہ ایز اے افسر ضرورت ہوتی تھی تو انہوں نے کبھی بھی سر، میرا نہیں خیال کہ کبھی بھی انہوں نے پشت دکھائی ہو۔ یہ میرے لیے ہمیشہ دست و بازو رہے ہیں، اور آئندہ بھی یہ ایسے ہی ہوگا۔ سول سوسائٹی کی جہاں تک بات ہے تو انشاءاللہ ان کے ساتھ میں ہمیشہ ساتھ رہ کے کام کرتا رہا ہوں، اور اب بھی دفتر تو میرا ہے ہی، جہاں تک مطلب وہ تو ظاہر ہے ہر بندہ، لیکن میں ہر جگہ خود آپ کو اپروچ بھی کروں گا، اور آپ سے مل بیٹھ کے اس ضلع کی، چونکہ ڈپٹی کمشنر بیسیکلی اگر آپ میں سے پرانے لوگ یہاں موجود ہیں، یہ ڈوگرا دور میں اس کو وزیر وزارت کا دفتر کہا جاتا تھا، جو حکومت کی نمائندگی کرتا تھا۔ ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ حکومت کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں، اور حکومت اسی لیے یہاں سے وہ لوگ بھیجتی ہے
انہیں ڈلیور کرنا ہوتا ہے اور حکومت کی نیک نامی کا باعث بنتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جتنا میرا پیریڈ ہے یہاں پہ میں اتنا اچھے طریقے سے ڈلیور کروں تاکہ حکومت کو کسی جگہ شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. میں جب ویلی تعینات ہوا تو میں نے پہلی جو تقریر وہاں پہ کی تھی وہ یہ کی تھی کہ کل کوئی میرا عزیز و اقارب یا میرے میر پر ڈویژن کا کوئی بندہ ویلی آئے تو کم از کم جب میرا نام لے تو اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو. تو یہ اصول میری مطلب جتنی سروس ہے اس کا یہی اصول ہے، اور میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. اختیارات تو ایک حد تک ہے، وہ تو ایک دنیاوی چیز ہے، لیکن اللہ نے جو ہم سے حساب لینا ہے اس پوسٹ کا، میرا خیال ہے اگر ہمارے ذہن میں یہ چیز رہے تو ڈپٹی کمشنر چونکہ پورے ضلع کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اسے حساب دینا بھی ہوتا ہے. میں کوشش کروں گا کہ آپ دن رات اینی ٹائم آپ جب بھی کال کریں گے کسی بھی معاملے میں. یہاں پہ چونکہ سوشل میڈیا آج کل ایکٹیویسٹ بھی بہت ساری چیزیں وہ اس پہ کرتے ہیں، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ سب سے پہلے آپ مجھے بتائیں. اگر اس چیز کو ہم ایڈریس نہیں کرتے، معاملہ جینوئن ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو فیڈ بیک ملے گا میری طرف سے بھی اور عملہ ماتحت کی طرف سے بھی. اسی طرح آنریبل ہماری کورٹس ہیں، ان کے کچھ ڈیسیژنز یہاں پہ ہیں تجاوزات کے حوالے سے اور باقی چیزیں جتنی بھی ہیں. امید ہے کہ ان کے ساتھ اچھے کوآرڈینیشن کے ساتھ میں کوشش کروں گا کہ ان کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ عمل درآمد ہو اور یہاں میرپور کی فضا جو ہے اس کو بہتر سے بہتر انداز میں چلایا جا سکے. اور بھی ہمارے جو کہ لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں، دوسرے جو ہماری ایکشن کمیٹیز ہے ان کا بھی ایک رول ہے اس میں. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہم بیٹھیں گے چیزوں کو، کیونکہ ضلع آپ ان لوگوں کا ہے جو بھی یہاں ہماری ایکشن کمیٹیز ہیں وہ بھی اگر وہ بات کرتی ہیں تو ظاہر ہے ضلع کی بہتری کے لیے یہی کریں گی. تو جو بھی ان کی مثبت تجاویز ہوں گی ان کو ہم لیں گے اور ان کے ساتھ مانو سبھی جتنے بھی مکتبہ فکر ہیں ان کے ساتھ مل کے چلیں گے. تو انشاءاللہ اس ضلع کو ہم کوشش کریں گے چونکہ یہ آزاد کشمیر کا بڑا ضلع ہے اور یہ چونکہ اس میں ایک اوورسیز ہمارے جو ہیں بھائی جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہم سب کو کیونکہ ان کا بڑا ایک حصہ ہے زر مبادلہ کے حوالے سے. تو آپ لوگ جتنے بھی میرے ماتحت افیسران ہیں اور جتنا عملہ ہے ان سے میں گزارش کروں گا کہ اس پہ میں کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کروں گا. ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے، چونکہ ایک اور ان کا پرابلم سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کو شارٹ ٹرم یہاں پہ آنا ہوتا ہے. کوئی ہفتے کے لیے آتا ہے، کوئی 2 ہفتے کے لیے آتا ہے، لیکن اس پہ آپ پریورٹی بیسس پہ ان کو اولویت دے کے ان کا فوری طور پہ جو ہونے والا کام ہے. مجھے یہ شکایت نہ ہو کہ بندہ گیا آپ کے پاس اور آپ نے اس کو لارا لگا دیا صرف کسی اور وجہ سے یا کسی ذاتی مفاد کی وجہ سے. تو یہ میں قطعاً مطلب میرا چونکہ میں پہلے بھی رہا ہوں اور میں نے کبھی بھی یہ چیزیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں گے. اور میں دعا گو ہوں یاسر صاحب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے اور یہ جہاں بھی جائیں ان کی کامیابی ان کے قدم چومیں. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ باقی باتیں ہم آپ سے کرتے رہیں گے. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تھینک یو جی، بہت شکریہ. یہ تصویر اگر آپ نے بنانی ہے تو بنا لیں.
बहुत मुबारक हो सर। सर यही रुकना जरा, मतलब स्माइल करें दोनों। बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है सर। हो गया नहीं सर, सारी दूसरी पर्सनल रिकॉर्ड के लिए सर एक छोटा सा ही जुमला है कि जब ये चार्ज ब्रेकिंग होती है ना, तो ये जो तकरीब होती है ये जाने वाले जो माइंड है ना उसको शो करती है। बड़ा ऑनरेबल सर, बड़ा जबरदस्त। थैंक यू आए हम बताते हैं ना जब ये संभाल लें पार्ट ऑफ स्केड्यूल सर से